اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے، انہیں ابراہیم نخعی نے ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وصی بنایا؟ میں تو آپ کے وصال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر، یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ پھر آپ نے پانی کا طشت منگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو آپ نے علی کو وصی کب بنایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2741۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں اس وقت مکے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن عفرہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر آدھی کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر تہائی کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی کر سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے۔ اور ابھی وصیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2742۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کاش لوگ وصیت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وصیت کر سکتے ہو، اور تہائی بھی بہت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی رقم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2743۔ زکریا بن عدی نے بیان کیا، ان سے مروان بن معاویہ نے، ان سے ہاشم بن ہاشم نے، ان سے عامر بن سعد نے، اور ان سے ان کے باپ سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں مکے میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے، یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا، میرا ارادہ وصیت کرنے کا ہے، ایک لڑکی کے سوا، اور میرے کوئی اولاد نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ آدھا تو بہت ہے۔ پھر میں نے پوچھا، تو تہائی کی کر دوں؟ فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو، اگرچہ یہ بھی بہت ہے، یا یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے۔ چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور یہ ان کے لیے جائز ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2744۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر سے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے تم اسے لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زماں رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، مجھے اس نے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زماں، بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں۔ لیکن آپ نے سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ اس لڑکے سے پردہ کر، کیونکہ آپ نے عتبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہا کو کبھی نہ دیکھا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2745۔